مشرق وسطی کی صورتحال آج کل بہت عجیب ہے۔ ایک طرف تو امن کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن دوسری طرف دیکھیں تو جنگ کے بادل بھی منڈلا رہے ہیں۔ تو آج اسی پیچیدہ صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ پردے کے پیچھے چل کیا رہا ہے۔ تو چلیں اس ماخذ کو دیکھتے ہیں جو مشرق وسطی میں ایک بڑا تضاد دکھا رہا ہے۔ وہ یہ کہ ایک ہی وقت میں امن کی بات بھی ہو رہی ہے اور ساتھ ہی جنگ کی بھی بھرپور تیاری چل رہی ہے۔ اچھا، تو اس پوری صورتحال کو سمجھنے کے لیے ہم اس ماخذ کے تجزیے کو مرحلہ وار دیکھیں گے۔ پہلے دیکھیں گے کہ یہ سفارتکاری ہے یا جنگ کا کوئی بہانہ، پھر لبنان اسرائیل کے مسئلے پر بات کریں گے، اس کے بعد نئے بنتے اتحاد اور ان کے اہداف پر نظر ڈالیں گے، پھر دیکھیں گے کہ خطہ جنگ کے لیے کیسے تیار ہو رہا ہے، اور آخر میں عالمی نظام کو جو چیلنج درپیش ہے اس پر بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس سوال کی کہ یہ جو سفارتی کوششیں ہو رہی ہیں ان پر اتنے شکوک و شبہات کیوں ہیں؟ کیا یہ واقعی امن کے لیے ہیں یا پھر یہ کسی اور مقصد کے لیے صرف ایک دکھاوا ہے؟ دیکھیں، ماخذ کا کہنا ہے کہ بھلے ہی سعودی عرب، قطر اور مصر جیسے ممالک سچ میں جنگ ٹالنا چاہتے ہیں اور پوری دنیا بھی توانائی کے بحران سے ڈر رہی ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ جو اصل کھلاڑی ہے نا، وہ ان مذاکرات کو امن کے لیے نہیں بلکہ صرف وقت حاصل کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ یعنی ایک عارضی معاہدہ تو شاید ہو جائے، لیکن کوئی لمبا پائیدار امن مشکل نظر آتا ہے۔ اچھا، یہ تضاد یہاں اور بھی واضح ہو جاتا ہے۔ ایک طرف دعویٰ ہے کہ امن ممکن ہے، لیکن دوسری طرف عمل کیا ہے؟ اگر ایران 3 دن میں نہیں مانا تو ہم اس کا تیل کا انفراسٹرکچر تباہ کر دیں گے۔ پھر کہا جاتا ہے وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہ اسلام آباد مذاکرات کے لیے فلائٹ بہت لمبی ہے۔ تو یہ جو دوگلی باتیں ہیں، خاص طور پر جو سابق امریکی صدر ٹرمپ کی طرف سے آئیں، یہ شک کو اور بھی گہرا کر دیتی ہیں۔ اب آتے ہیں اس مسئلے پر جسے یہ ماخذ اس پورے تنازع کی جڑ قرار دیتا ہے، ایک ایسی رکاوٹ جو کسی بھی امن معاہدے کو کامیاب نہیں ہونے دے رہی۔ تو سوال یہ ہے کہ اتنی ساری چیزوں کے بیچ وہ ایک کون سا مسئلہ ہے جو سب کچھ خراب کر سکتا ہے؟ ماخذ کے مطابق وہ مسئلہ لبنان ہے۔ ایران نے صاف کہہ دیا ہے کہ کوئی بھی معاہدہ تب تک نہیں ہوگا جب تک اسرائیل لبنان سے مکمل طور پر نکل نہیں جاتا، یعنی باقی ساری باتیں ایک طرف اور لبنان کا مسئلہ ایک طرف۔ اور لبنان میں ہو کیا رہا ہے؟ ماخذ کے مطابق ایک سائیکل چل رہی ہے۔ پہلے اسرائیلی فوج لبنانی علاقے پر قبضہ کرتی ہے، بمباری کرتی ہے، پھر وہ یونیلیٹرل جنگ بندی کا اعلان کر دیتی ہے، اور اس جنگ بندی کی آڑ میں وہ اپنی پوزیشنیں اور مضبوط کر لیتی ہے۔ اس کے جواب میں حزب اللہ حملے جاری رکھتی ہے، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ وہ تو اپنی مقبوضہ زمین کا دفاع کر رہے ہیں۔ اور اسی لیے حزب اللہ کا موقف بہت واضح ہے۔ ان کا کہنا ہے، جیسا کہ ماخذ میں بتایا گیا ہے، کہ ہم ایک بے نتیجہ سفارت کاری کا انتظار نہیں کریں گے، اسرائیل پر ہمارے حملے جاری رہیں گے۔ وہ اسے اپنی مزاحمت کہتے ہیں۔ لبنان کے اس مرکزی مسئلے سے اب کہانی آگے بڑھتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ پورے خطے میں اتحاد کیسے بدل رہے ہیں۔ یہ صف بندیاں بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہیں۔ اس کی ایک بڑی مثال یہ ہے، متحدہ عرب امارات کے صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے درمیان فون پر بات چیت ہوئی۔ یہ ایک بہت اہم پیش رفت ہے، اور اس فون کال کے فوراً بعد ایک اور بڑا اعلان ہوا۔ اسرائیل اپنا مشہور زمانہ فضائی دفاعی نظام یعنی آئرن ڈوم سسٹم متحدہ عرب امارات کو دے رہا ہے۔ یہ تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ UAE کو یہ سسٹم مل رہا ہے۔ اب ماخذ کا تجزیہ یہ کہتا ہے کہ اس اتحاد کی وجہ سے ایران کی نظر میں متحدہ عرب امارات کے فوجی اثاثے ایک جائز ہدف بن گئے ہیں، یعنی اب ممکنہ اہداف کا دائرہ اور بھی بڑھ گیا ہے۔ اور یہ سب ہمیں ایک تلخ حقیقت کی طرف لے جاتا ہے۔ پورا خطہ ایک بڑی جنگ کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ اس کے کئی ثبوت بھی ہیں۔ امریکی فوج اپنے طیارہ بردار جہاز اور ایٹمی آبدوزیں خطے میں لا رہی ہیں۔ مشرق وسطی میں ہتھیاروں کی سپلائی بڑھ گئی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ چین اور بھارت جیسے ملک اپنے شہریوں کو وہاں سے نکلنے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ اور تو اور امریکی بحریہ نے بحر ہند میں ایران کا ایک آئل ٹینکر بھی پکڑ لیا ہے، جس کی مالیت $380 ملین بتائی جاتی ہے۔ لیکن سب سے چونکا دینے والی بات شاید ایران کے اندر سے آ رہی ہے۔ ماخذ کے مطابق وہاں جان فدا نامی تحریک میں 3 کروڑ، جی ہاں 30 ملین لوگوں نے بطور جنگجو اپنا نام لکھوایا ہے کہ اگر زمینی جنگ ہوئی تو وہ لڑیں گے۔ آخر میں یہ تجزیہ اس پورے تنازع کو ایک بڑے پیمانے پر دیکھتا ہے اور اسے موجودہ عالمی نظام کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج قرار دیتا ہے۔
ماخذ کا کہنا ہے کہ جب امریکہ جیسا ملک بین الاقوامی سمندر میں کسی کا ٹینکر پکڑ لیتا ہے تو وہ انہی قوانین کو توڑ رہا ہوتا ہے جن کی حفاظت کا وہ دعویٰ کرتا ہے۔ اس طرح کے اقدامات سے وہ اپنا اخلاقی جواز کھو رہا ہے۔ اور ماخذ کا نچوڑ یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ دنیا کو آگے نہیں بلکہ پیچھے کی طرف دھکیل رہا ہے۔ یہ انسانیت کی ساری کوششوں کو ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ یہ ترقی کی نہیں بلکہ بدنظمی کی طرف واپسی ہے۔ تو آخر میں یہ ماخذ ہمیں ایک بڑے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے کہ جب عالمی طاقتیں اس طرح متحرک ہوں اور بین الاقوامی قوانین کو یوں چیلنج کیا جا رہا ہو تو کیا دنیا واقعی پیچھے کی طرف جا رہی ہے؟